پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست میں ہوں احمد قریشی۔ 70 سال میں پہلی مرتبہ مڈل ایسٹ میں اور عرب ممالک میں پہلی مرتبہ بوائکٹ انڈین پروڈکٹس کی مکمل کیمپین شروع ہو گئی ہے، اور یہ بڑی زبردست کیمپین ہے تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ آپ ہم نے کچھ یہ اسکرین شاٹس نکالے ہیں ٹویٹر سے، یہ ذرا دیکھیں آپ اسکرین پہ آپ لگائیں پروڈیوسر صاحب جو ہیں، تو یہ ایک بڑی زبردست کیمپین ہے۔ یہ کیمپین عربی میں ہے اور اس کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ عربی میں ہے، انگلش میں نہیں ہے، اور وہ ہے مقاطعت المنتجات الہندیہ، بوائکٹ انڈین پروڈکٹس۔ اور یہ گلف کنٹریز میں بھی ہو رہی ہیں، مصر کے اندر بھی ہے، جارڈن، مراکش تک جو ہے، تقریباً تمام جو عرب بیلٹ ہے گلف سے لے کر مراکش تک، وہاں پہ یہ زبردست کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ عام کیمپین نہیں ہے، یہ تیاری کے ساتھ کیمپین ہے۔ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے باقاعدہ پروڈکٹس کے نام، چیزیں، لسٹس بن رہی ہیں، لسٹ شیئر ہو رہی ہیں، کون کون سے انڈین پروڈکٹس ہیں، حتیٰ کہ جو باسمتی چاول ہے جو انڈیا کا ہے وہ بھی جو ہے بوائکٹ کرنے کی، جو اب اسپیشلی گلف کے اندر وہاں پہ اس کی بڑی سیل ہوتی ہے، بڑی مارکیٹ ہے، تو وہاں پہ یہ بوائکٹ کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے، اور میں آپ کو تاکہ صرف یہ تو میں نے آپ کو صرف دکھایا ہے بھی ایک آئیڈیا سوشل ٹویٹر سے کہ کتنی تیاری کے ساتھ یہ کیمپین شروع ہوئی ہے۔ بے ساختہ نیچرل ہے یہ، لیکن آرگنائزڈ ہے، اور اس کا ایک اور جھلک میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ترکی کا چینل ہے TRT جو عربی زبان میں ہے، تو انہوں نے بھی بوائکٹ انڈین پروڈکٹس پہ یہ چھوٹی ویڈیو بھی سٹارٹ کی ہے۔ میں صرف جھلک کے طور پہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں ذرا۔ اچھا، یہ ویڈیو جو چل رہی ہے آپ یہ TRT جو عربی سروس ہے، بیسیکلی یہ سب عرب صحافی ہیں، پورے مڈل ایسٹ سے ہیں، جو ترکی کے چینل عربی چینل ہے ترکی TRT عربی، اس کے لیے یہ، اور آپ دیکھیں کہ بڑی آرگنائزڈ ہے اور بڑے طریقے سے یہ کیمپین چل رہی ہے۔ تو یہ TRT بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آ گئی ہے۔ مزید جو ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ پروڈیوسر صاحب اب آپ اسٹیٹمنٹ کی طرف آئیں۔ جو کویت پارلیمنٹ کے رکن قومی، ان کی جو اسمبلی ہے، اسامہ مناور نے جو ہے یہ ٹویٹ کیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ممبر، میں آپ کو ایک سیمپل کے طور پہ دکھا رہا ہوں، بولنے والے ممبر کویت کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ میں ایک سیمپل آپ کے طور پہ دکھا رہا ہوں۔ یہ اسامہ مناور ہیں، نوجوان ممبر آف پارلیمنٹ ہے کویت کے، اور انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے ٹویٹر پہ باقاعدہ، انہوں نے سٹیٹمنٹ جو کویت پارلیمنٹ نے جاری کی ہے۔ اب جو بڑی اس سے سٹوری ہے کہ اراکین کویت پارلیمنٹ، وہ یہ ہے، پروڈیوسر صاحب آپ اب ذرا سٹیٹمنٹ پہ آئیں جو کویت پارلیمنٹ نے جاری کی ہے۔ یہ کویت پارلیمنٹ نے باقاعدہ میجورٹی جو ہے ممبران کی، انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے جس کے اندر کنڈیم کر رہے ہیں کہ انڈین حکومت کی سرپرستی میں یہ بھارتی مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص جو آسام سے ویڈیو پچھلے ہفتے نکلے تھے، اس کے حوالے سے جو ہے یہ باقاعدہ عربی میں پورا ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، بڑا سخت ہے۔ اور کویت اتفاق سے پہلا ملک ہے جس نے پچھلے سال 3 مارچ 2020 میں باقاعدہ کویتی کابینہ نے اجلاس بلایا، اور اجلاس کے بعد بیان جاری ہوا جس میں کنڈیم کیا گیا اسلاموفوبیا، انڈیا کے اندر بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا، اور مسلم مخالف اور مسلمانوں سے نفرت کا اظہار جو ہے مختلف طریقوں سے جو بھارت میں ہو رہا ہے، اس کو کنڈیم کیا گیا۔ تو یہ سٹیٹمنٹ باقاعدہ کویت پارلیمنٹ نے جاری کر دی ہے۔ اچھا، صرف کویت پارلیمنٹ نہیں ہے بلکہ عمان کے جو مفتی اعظم ہیں، جناب مفتی الخلیلی صاحب جو ہیں، اتفاق سے میں لکی ہوں کہ ہمارے وزیر اوقاف پیر نور الحق قادری صاحب کے ساتھ ایک وفد میں مفتی اعظم عمان سے ملاقات ہوئی تھی ہماری آج سے 2 سال پہلے، اور بڑے عالم ہیں، بہت فاضل ہیں، اور انہوں نے بھی بیان جاری کیا ہے، یہ عربی میں ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ان کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے عربی میں بھی ٹویٹ ہوا ہے اور اردو میں بھی ہوا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی ڈپلومیٹک لینگویج کے انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ بھارت کی حکومت کے سرپرستی میں جو ظلم کیا جا رہا ہے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ، اسے کنڈیم کیا ہے۔ تو یہ مفتی اعظم عمان ہیں، انہوں نے کیا ہے، کویت کی پارلیمنٹ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے۔ رائل فیملی ممبرز، UAE کی 1-2 رائل فیملی ممبرز ہیں جو پچھلے سال سے اسلاموفوبیا پہ بول رہے ہیں،
اور مصر کے رکن ڈاکٹر محمد الصغیر، پروڈیوسر صاحب یہ بھی دکھائیں، مصر کے جو ممبر ہیں ایگزیکٹو بورڈ کے اتحاد العالمی للعلماء المسلمین، یہ جو یونیورسل اتحاد ہے مسلمان علماء کا، وہ اس کے یہ بورڈ ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر ہیں، انہوں نے مصر کے ہیں، یہ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ اور آپ آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ ہمارے ساتھ ہیں بلکہ اس وقت کویت سے لائیو ہیں مجبل الشریکہ، جو کہ کویتی بار ایسوسی ایشن کے ہیڈ رہے ہیں، سیاستدان ہیں، وکیل ہیں، اور اس وقت وہ ایک کیس تیار کر رہے ہیں، کچھ کویتی اور گلف کے کچھ لائرز اور عرب ممالک کے، مصر کے، دوسرے ممالک کے لائرز کے ساتھ مل کے ایک کیس تیار کر رہے ہیں، جو ان کی کوشش ہوگی کہ اسے اب انٹرنیشنل فورمز میں لے کر جایا جائے، جو اسلاموفوبیا انڈیا میں جو پھیل رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے۔ وہ میرے ساتھ ہیں اس وقت مجبل شریکہ صاحب، اور ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم عمان کی طرف بھی جائیں گے، اور میرے ساتھ ایک معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے بہت قریب سے عمان کی حکومت اور خاص طور پہ جو مفتی اعظم ہیں عمان کے، ان کے ساتھ بھی ایک وقت کام بھی کیا ہے، اور ہمیں بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی یہ اس کے جو محرکات ہیں اس وقت، یہ جو ان کی طرف سے بیان آیا ہے مفتی اعظم عمان کا۔ اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو ہیں ایک ایکسپرٹ ہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بوائکٹ انڈین پروڈکٹس کیمپین کا جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، تو میرے ساتھ الطاف خان صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر کمیونیکیشنز ہیں، ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہماری وفاقی وزارت اطلاعات۔ تو الطاف بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی شارٹ نوٹس پہ جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ابھی ہم اس سب تفصیل سے ساری اس چیز پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم چلتے ہیں کویت کی طرف، اور وہاں پہ مجبل الشریکہ ہمارے ساتھ ہیں کویت سٹی سے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اہلا وسہلا استاذ مجبل، اذا سامعني حياك الله، شكرا، اهلا وسهلا، نرحب فيك، يعني نرحب فيك، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پی ٹی وی پر، اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ترجمہ کرنے کے لیے کویت سے ہی ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارشد محسن ہیں جو کہ مصنف ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں اور 2-3 زبانوں میں، اور ساتھ ساتھ وہ تراجم بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ارشد، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ترجمہ کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں تھوڑا سا استاد مجبل کو عربی میں ویلکم کر کے، اور میں اردو میں ہی سوالات کروں گا، اور اس کا ترجمہ جو ہے پھر وہ استاد ارشد کریں گے۔ استاد مجبل، نحييك في القناة الرسمية للتلفزيون الباكستاني اللي هي البي تي في، ويعني نشكرك على وقتك يعني وعلى جهودك، وانا قاعد اكلمك طبعا راح نعرض على الساده المشاهدين جهدك يعني وشغلك اللي انت سويته خلال الفتره الماضيه، خلال هالسنتين 3 سنوات يعني، میں ان کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں پی ٹی وی پہ، اور ساتھ ہی ہم کچھ آپ کو ٹویٹس بھی دکھائیں گے ان کی، کیونکہ استاد مجبل الشریکہ جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں ٹویٹر کے اوپر، انڈیا میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، اور کشمیر کے اوپر بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں۔ پاکستان سے بہت سارے آپ میں سے جو ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں انہوں نے مجبل الشریکہ کو فالو کیا ہوگا۔ تو میرا پہلا سوال ان سے یہ ہے کہ کویت میں اچانک سے کویت پارلیمنٹ میں اسٹیٹمنٹ جو جاری ہوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کویت کے اندر، اور یہ بوائکٹ کیمپین کس حد تک واقعی ہے، یہ صرف سوشل میڈیا تک ہی ہے، یا واقعی کویت کے اندر ایک باقاعدہ پارلیمنٹ اور پھر مارکیٹس میں بوائکٹ ہو رہا ہے انڈین پروڈکٹس کا؟ فسؤالي الأول لك أستاذ مجبل هو لو شوي يعني تعطينا نبذة عن اللي قاعد يصير بالكويت، هل يعني هل البيان اللي صدر عن البرلمان الكويتي مجلس الأمة ومن هم السياسيين اللي قاعدين يقودون هالحملة وناشطي المجتمع المدني أيضا أمثالك، لو تعطينا فكرة شوي للمشاهدين في باكستان، الحملة هذه اللي بالكويت هل هي حملة محصورة فقط في السوشيال ميديا أم أن لها أثر في الشارع الكويتي؟ لو تعطينا فكرة بس عن اللي قاعد يصير بالكويت. اولا الحمد لله والصلاه على رسول الله، انا اشكركم على هذه الاستضافه، واحييك واحيي جميع الباكستانيين حكومه وشعبا، واحيي جميع العاملين في هذه القناه المباركه. اولا احنا هذا اللي قاعد يحصل في الكويت هذا ما تعودت عليه الكويت سابقا، فالكويت بلد انساني وبلد يعني يدافع دائما
عن حقوق الإنسان في شتى بقاع الأرض على اختلاف الأديان والجنسيات الأخرى. يعني اليوم احنا عندنا حملة في الكويت دائما نندد عن أي انتهاك يقع على حقوق الإنسان، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، سواء كانوا في أي بلد أو في أي بقعة على وجه الأرض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ترجمہ کروں؟ جی بالکل آپ ترجمہ کریں. جی استاد مجبل، سب سے پہلے تو پی ٹی وی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اس موقع پہ، اور جو مبدئیاً ہے کہ یہ بتا رہے ہیں وہ کہ کویت جو ہے شروع سے ہی ایک انسانیت اور انسانی حقوق کی پاسدار ملک رہا ہے، اور یہ ایک ایسی قوم ہے جو آپ سمجھیے کہ ہمیشہ انسانی حقوق کے معاملے میں، چاہے وہ بغیر اس یعنی فرق کو محسوس کیے ہوئے کہ وہ کس قوم کے لیے، کس ملک کے لیے، کس مذہب کے لیے ہے، وہ ہمیشہ انسانی حقوق کا جہاں پر بھی معاملہ آتا ہے تو کویت ہمیشہ ہی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، اور شروع سے ہی جو ہے وہ اس میں آگے رہا ہے. تفضل استاذ مجبل. شكرا. طبعا منذ بداية الأزمة، وكان ذلك في شهر 2/2020 مع بداية جائحة الكورونا، وصلت لدينا هذه المشاهد المروعة على المسلمين الهنود في الهند على أيدي عصابات ويعني الهندوس المتطرفين حزب الRSS. فقد أصدر مجلس الوزراء الكويتي بيان يستنكر فيه هذه التعديات وهذه الانتهاكات الصارخة، ودعا منظمة التعاون الإسلامي على إصدار بيان والتحرك لوقف هذه الانتهاكات. پچھلے سال جب مسلمانوں کی جماعت کو ہندوستان میں کرونا پھیلانے کے لیے غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا گیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تو کویت نے سب سے پہلے یعنی سخت اقدامات لیے اور بے گناہ مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنائے جانے سے روکنے کے لیے کویت کی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی تھی اور بہت سخت قدم اٹھایا تھا اور بہت سخت میسج دیا تھا ہندوستانی اس کو سامراج کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سب آلریڈی رپورٹڈ ہے، ڈاکومنٹڈ ہیں یہ چیزیں. تفضل استاد. شكرا. فمنذ أن انطلقت هذه الأعمال، أعمال العنف والقتل والتهجير والحرق، أصدر مجلس الوزراء هذا البيان الكويتي، كما أن تحرك بعض نواب مجلس الأمة الكويتي للتنديد ويعني دعوة المجتمع الدولي بشكل أجمع لوقف هذه الأفعال المجرمة شرعا وقانونا. اور کویت کی پارلیمنٹیرین، یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے اور جو ایکٹیوسٹ ہیں جتنے، ان لوگوں نے بہت زبردست آواز اٹھائی اس کے خلاف. جو مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا اور مسلمانوں پہ جبر اور ظلم شروع ہوا تو بہت حرکت میں آ گئی کویت کی سول سوسائٹی بھی، اور ان سب لوگوں نے مل کر کے ایک بہت مضبوط جو ہے اپنا میسج جو ہے کنوے کیا سامراج کو، ہندوتوا سامراج کو، اور یہ میسج جو ہے وہاں تک پہنچا اور اس کی خبر بھی تمام جگہ مطلب پہنچی. تو کویت جو ہے بہت متحرک رہا شروع سے. فضل. لما طبعا احنا بلغنا الامر اللي هو اطباء هندوس كانوا يدعون الاطباء الاخرين الى قتل المسلمين، المرضى المسلمين، من خلال تسميمهم بالسم وحقنهم بالسم. فتحرك مجلس الامه ممثل في النائب محمد هايف بان ندد بهذه الافعال، فانكشف امر هؤلاء الاطباء. پچھلی بار جب کرونا کا مرض ہندوستان میں پھیلا اور تو ایک اور ویڈیو اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیز ہوا، جو ہم لوگوں نے دیکھا، وہ یہ کہ ہندو ڈاکٹرز جو ہیں مسلمان مریضوں کو زہر دے کے مارنے تک کی دھمکی دے رہے ہیں. جب یہ ویڈیو سامنے آئی ہم لوگوں کے، تو کویت کے قانون ساز جو ہیں محمد الحائف، انہوں نے اس بات کو پارلیمنٹ کے اندر بہت سختی سے اٹھایا کہ یہ جو ظالمانہ بربریت ہے اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، اور یہ جو ہندوتوا جو سامراج ہے اس کو بہت سخت بیان جو ہے کویت کی پارلیمنٹ کی طرف سے جاری ہوا اس چیز کو روکنے کے لیے. تفضل اخوي. طبعا كانت البدايه في القاء القبض على مجموعه مسلمين واتهامهم بانهم ينقلون او ان سبب هذا الاعتداء من قبل رجال الشرطه بالضرب على الابرياء انه بسبب نشرهم للكورونا. پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ پولیس جو ہے وہ مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت مار پیٹ رہی ہے، اور یہ اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے ہی جو ہے کرونا کے مرض کو پھیلایا ہے. یہ واقعہ تو ہر جگہ پوری دنیا میں جو ہے میڈیا کے اندر یہ بات دکھائی گئی. جی تفضل. فما ان ارتفعت اصوات الكويتيين المطالبين في وقف هذه الانتهاكات الا ان الحكومه اصدرت بيانات تصالحيه. اور حکومت ہند کو جو ہے ہم لوگوں کی طرف سے، کویت کے پارلیمنٹ اور جو پولیٹیشینز ہیں ان کی طرف سے بہت سخت میسج گیا کہ یہ فوری طور پہ یہ جو ہے یہ جو ظلم و زیادتی ہے یہ رکنی چاہیے. فضل.
وكانت الكويت دائما في خط الدفاع عن حقوق الإنسان، سواء كان من يعني حكومات أو من جماعات متطرفة. وهذا الشيء ما اعتادت عليه دولة الكويت، هو الوقوف بجانب الإنسان على اختلاف المذاهب والجنسيات والأديان الأخرى. کویت کی شروع سے یہ پالیسی رہی، ایک موقف رہا ہے کہ چاہے ظلم چاہے کسی پہ بھی ہو، بالکل. کسی بھی مذہب کے لوگوں پہ. ڈاکٹر ارشد، یہاں پہ میں ان سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بوائکٹ کیمپین پروڈکٹس کی ہو رہی ہے، اس کا اس وقت گراؤنڈ پہ کویت جو ہے ایک بہت اہم مارکیٹ ہے گلف کے اندر، اور انڈین پروڈکٹس کویت میں بھی اور گلف میں دوسرے ممالک میں بھی ہیں. تو اس کی یہ تو کیمپین ابھی شروع ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ابھی اس کا اثر بھی سامنے آئے گا، لیکن کوئی اثر آنا شروع ہوا ہے. استاذ مجبل، أنا سؤالي هو إنه بالنسبة للحملة مقاطعة المنتجات الهندية، طبعا الحملة هذه بدت يعني حديثا، طبعا صعب أن أسألك أنا الحين إنه ما هي نتائج هذه الحملة الآن لأنه توها بدأت يعني، لكن هل تتوقع أنه راح يكون لها أثر على الأرض؟ نعم إن شاء الله. احنا اليوم هذه بداية الهاشتاج، ولكن موعد انطلاق هذا الهاشتاج الرسمي سيكون يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. جی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تو یہ ہیش ٹیگ شروع ہوا ہے ٹویٹر پہ اور تمام سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن جمعہ سے جو ہے آفیشیلی یہ سٹارٹ ہوگا، بڑے لارج اسکیل پہ ہوگا، اور اس کے اثرات انشاءاللہ مرتب ہوں گے. اچھا سر، هذه الحملة من أجل وقف الاعتداء على الإنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم، وما يحصل الآن في الهند هو استهداف المسلمين بشكل رسمي خاص، واستهداف أيضا السيخ، المزارعين السيخ من قبل هذه الجماعات المتطرفة. اور ہمارا جو یہ موقف ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مظلوم انسان ہے اس کے اوپر جو ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے وہ رک جائے، اور یہ چاہے وہ مسلمان ہو یا جو سکھ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مظاہرہ کر رہے ہیں سکھ کسان جو فارمرز ہیں، ان کے اوپر بھی بڑے مظالم ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ آج کی خبر آپ کو ہوگی کہ کئی سکھوں کو مار دیا گیا ہے. تو یہ جو مظالم ہیں انسان کے اوپر، اس کے خلاف جو ہے ایک موقف کویت نے ہمیشہ لیا ہے، اور اس بار بھی ہم لوگ بہت سختی سے یہ موقف لیے ہوئے ہیں. تفضل. جی سوال. طبعا ان شاء الله يوم الجمعه سينطلق هذا الهاشتاج، ونتمنى ان شاء الله ان يكون له اثر، وانا ان شاء الله اراهن على ان سيكون ان شاء الله رده الفعل القاضبه من الشعوب ضد هذه الانتهاكات ستكون ان شاء الله ناجحه وستحقق اهدافها باذن الله تعالى. جی، اور یہ جو ہیش ٹیگ ہے بوائکاٹ کا پروڈکٹس کے، وہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. جمعہ سے یہ رسمی طور پہ جو ہے آئے گا ہر طرف، اور امید کرتے ہیں کہ جو عوام ہے عرب ورلڈ کی اور خاص طور سے کویت کی، وہ پوری طرح سے اس میں شامل ہوگی اور ہو رہی ہے، تو نتائج اس کے تھوڑے آہستہ آہستہ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. اچھا استاذ مجبل، یہ جو آپ نے جمعے کا ذکر کیا ہے، جمعے کے دن خاص طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ استاذ مجبل، أنا سؤالي إنه إن ذكرت يوم الجمعة القادم هل راح تكون هناك وقفة يعني، ولا هل يعني بالضبط راح نفعل الهاشتاج ان شاء الله تعالى، راح يكون انطلاقه رسميه على الدول العربيه والدول الاسلاميه بشكل عام ان شاء الله. پورے عرب ممالک کی طرف سے یہ ہیش ٹیگ جو ہے وہ اس کو ٹویٹر اسٹارم جس کو کہہ لیں آپ، کیا جائے گا جمعے کے دن، جو اب جو جمعہ ہے جو جمعے سے شروع ہوگا. جی شروع ہوگا، تو جمعے کی یہ بڑی خبر ہے کہ ابھی جو اس ہفتے جمعے کو باقاعدہ بوائکٹ انڈین پروڈکٹس کا جو ہیش ٹیگ ہے عربی میں تو شروع ہو گیا ہے، لیکن باقی جو ہے زبانوں میں اور انگریزی میں بھی، اور عرب اور مسلمان ممالک میں آفیشیلی اس کو لانچ کریں گے سارے مل کے جو ایکٹیوسٹ ہیں اس جمعے سے، جو جمعہ کو آ رہا ہے. استاد مجبل، ایک سوال یہاں پہ آپ سے یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ لیگل کیس بھی تیار کر رہے ہیں آر ایس ایس کے خلاف، اور وہ لوگ جو بھارتی حکومت میں جو پشت پناہی کر رہے ہیں آر ایس ایس کی، اس کیس کے بارے میں بتائیں. وہ کیس کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں اس کے اندر، اور یہ کیس کہاں آپ لے کر جائیں گے؟ استاذ مجبل، أنا سؤالي إنه بالنسبة لجهودك القانونية فيما يتعلق ليحصل في الهند مع المسلمين الهنود، طبعا شفنا لك تغريدات وتصريحات حول الاستعداد لتحضير قضية قانونية ممكن أن تقدم في المحافل الدولية ضد هالمنظمات المتطرفة في الهند. لو تعطينا فكرة عن هالقضية القانونية اللي قاعد تستعد لها، من هم اللي معاك اللي قاعدين يشتغلون على هالقضية، ووين راح تطرح الموضوع هذا في دوليا يعني؟ هذا الملف الآن جاهز، فيه دلائل على ارتكاب مخالفات دولية قانونية وانتهاكات لحقوق الإنسان،
ومخالف للقانون الدولي وقعت من قبل جماعة وعصابة الRSS. هذا الملف بإذن الله تعالى بالإضافة إلى 4 ملفات نقوم الآن استعداد بتجهيزها، سنقوم بتسليمها إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا أن التطهير العرقي هو من يخضع للنظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए आपने अभी देखा कि उन्होंने फाइल दिखाई, और ये ऐसी फाइलें 4 और हैं जो तैयार हो रही हैं, और उसमें तमाम सबूत और गवाह जो मजालिम हुए हैं, जो इंसानी हुकूक को पामाल किया गया है, और ख़ास तौर से मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ है, इन तमाम के सबूत और जो गवाह हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, और पिछले कई महीनों से ये कोशिश इनकी जारी है, और इंशाअल्लाह ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां जो हैं लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब इंतज़ार करें इस बात का कि एक बहुत बड़ा मुकदमा जो है हिंदुत्व मजालिम के खिलाफ जो है आलमी अदालत के अंदर पहुंचने वाला है इंशाअल्लाह। तो मुजबिल साहब इसमें ان شاء الله احنا مع الفريق القانوني الان هو يعني جماعه محامين من تركيا ومن الخليج العربي ومن مصر ومن العراق ومن الاردن ومن فلسطين وايضا من الهند، وهناك يعني اشخاص غير عرب وغير مسلمين من امريكا ومن بريطانيا. जी, ये और एक बड़ी खबर है कि ये जो केस है इसको बिल्ड करने के लिए जो यूनियन है लॉयर्स का या लॉयर्स एसोसिएशन है, वो मस्र का भी है, उर्दून का भी है, तुर्की के भी हैं, हिंदुस्तान के भी वकला हजरात इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े जय्यद जो हैं वकील वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ गैर मुस्लिम भी हैं जो यूरोपियन और अरब ममालिक से भी उसमें शामिल होंगे इंशाअल्लाह। طبعا احنا اليوم تحركاتنا ليس فقط يعني ضد الهندوس، لا انا ايضا يوجد لدي من يعني اصدقاء من الهندوس هم من وقفوا معي وهم من يدعموني في الوقوف يعني وقف هذه الانتهاكات ضد حقوق الانسان. और एक और बात यह है कि वो जो जालिम हिंदूज हैं जिनको आप संघ कह सकते हैं, संघी, इसके अलावा कुछ ऐसे हिंदूज हैं जो खुद उनसे बहुत परेशान हैं इन मजालिम से, और वो खड़े हो रहे हैं इस केस के साथ उनके खिलाफ। इनका मतलब कहने का ये कि इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं इस केस में, कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ वो जो इंडियन हिंदू जो हैं मजलूम हैं, जो हिंदुत्व फोर्सेस के जुल्म का शिकार हुए हैं, वो हिंदूज, वो भी आके इनके साथ खड़े हुए। बेहतरीन है। उस्ताद मुजबिल, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त बड़ी केस है, और आप में से वो लोग जो इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस्ताद मुजबिल अल-शरीका का ये जो ट्विटर हैंडल है ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इन्हें जाके ट्विटर पे फॉलो करें, क्योंकि ये बड़ी प्रॉपर मुनज़्ज़म कैंपेन है, और ये पिछले कोई 1.5 साल से मुजबिल साहब जो हैं ये इसको चला रहे हैं. استاذ مجبل انا كنت قاعد اقول للمشاهدين الان كنت قاعد اقول لهم ان لازم يتابعون تغريداتك في تويتر وجهدك العظيم الكبير هذا يعني, وسنحاول احنا, وهذا السؤال الاخير حقيقه, انه شو اللي تتوقعه انت استاذ مجبل منا احنا في باكستان مثلا, يعني كدوله مجاورة, يمكن هي الدولة الوحيدة احنا وبنغلاديش من دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اللي هم دول جوار للهند, يعني كوننا دول جوار يعني كحكومة, كشعب, كمجتمع مدني, كإعلام, وانت متابع طبعا التطورات في هالمنطقة من العالم, شو اللي انت تشوف انه مفروض احنا نسويه؟ मेरा सवाल उनसे ये है कि हमसे पाकिस्तान से क्या तवक्को कर रहे हैं मुजबिल शरीका साहब और इनके साथ जो लोग हैं कि हमें क्या करना चाहिए؟ تفضل استاذ مجبل. بل انا شهادتي في باكستان شهاده مجروحه, وبل وان تم اتهامي من قبل هذا الحزب المتطرف باني اتبع الاستخبارات الباكستانيه واني اتقاضى راتب من هذا, واصدروا كشوف ان هذا اسمي اني اتقاضى راتب من الاستخبارات, ونشروا هذه الكشوف. طبعا هذه كلها خزعبلات. باكستان لا شك ان لها دور كبير ودور محوري, وباكستان دوله ان شاء الله كبيره وقويه بحكومتها وبرئيس وزرائها المحترم السيد عمران خان. ان شاء الله انا يعني املي بعد الله سبحانه وتعالى, كون مثل ما تفضلت ان باكستان هي الدوله الاقرب ان تتحرك على يعني وجه السرعه, وهذا املي يعني بالله اولا, ثم بكل الدول سواء الإسلامية أو الغير إسلامية, العربية أو الأجنبية, أن يتحركوا لوقف هذه الانتهاكات, لأن ما نشاهد اليوم هو مناظر يعني تشمئز لها النفوس. والشيء المؤلم والمحزن أنها حصلت أثناء انطلاق اليوم العالمي للا عنف, إلا أننا لم نشاهد أي من العالم الدولي أو المجتمع الدولي تحرك لوقف هذه المجازر.
جی ایک بڑی اہم بات انہوں نے بتائی کہ یہاں تک ہوا کہ جب میں نے یہ شروع کیا کیمپین ہندوتوا کے ظلم کے خلاف، تو جو ان کی جو میڈیا ہے، آر ایس ایس کی جو میڈیا ہے، انہوں نے ان پہ یہ بھی الزام لگا دیا کہ آپ پاکستان کے ایجنٹ ہیں اور آئی ایس آئی سے آپ کو سیلری ملتی ہے یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے، برادر ملک ہے، جس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس ریجن میں، اور خاص طور سے یہ جو مظالم ہو رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف، اس بے درد مظالم کے خلاف، اس میں پاکستان کا ایک بڑا رول ہو سکتا ہے اور ہونا ہے، چونکہ پاکستان ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے خاص طور سے، اور اس طرح سے ہم دعوت دے رہے ہیں کہ پاکستان کو ملا کر کے باقی تمام ممالک کو جو انسانی حقوق کے پاسدار ہیں، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور یہ ظلم روکنا چاہتے ہیں، قتل و غارت گیری روکنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پاکستان کا بڑا اہم رول ہوگا، اور یہ ایک طرح سے دعوت ہے کہ آپ ہاتھ ملائیں عربوں کے ساتھ اور مل کر کے ہم لوگ یہ کام کریں، کیونکہ اس مظالم کا، اس قتل عام کا، اس خون ریزی کا رکنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرکت بہت کم ہے چاروں طرف، اللہ کے پاکستان اور کویت اور عرب ممالک تھوڑے ہیں جو متحرک ہیں، لیکن اب اس حرکت کو بڑھانا ہے اور اس دائرے کو بھی وسیع کرنا ہے، کیونکہ اس ظلم کا، اس قتل عام کا بہت جلد رکنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایسی میری سوچ ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کا بھی ذکر کیا، اور مجھے پتہ ہے میں نے ان کی ٹویٹس دیکھی ہوئی ہیں، جی مجبل شریکہ جی صاحب کی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے وہ ایک طرح سے مداح بھی ہیں، تو انہوں نے ان کا ذکر بھی جی کیا بھی۔ بہت شکریہ استاد مجبل شریکہ، اور ڈاکٹر ارشد محسن صاحب، آپ کا بھی، آپ ٹرانسلیشن کر رہے تھے، آپ نے وقت نکالا، آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور استاد مجبل شریکہ کا کویتی لائر ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کی کیس کو اور اس کیمپین کو جو ہے، جو جمعے کو شروع ہونے والی ہے، عربی میں تو شروع ہو گئی ہے یہ۔ استاذ مجبل، انا اشكرك على انك كنت معنا، ويعني راح نتابع احنا هذه الحملة، وراح نكون جزء من هذه الحملة معاك يعني، وموفق ان شاء الله، وراح نكون معاك ان شاء الله. شكرا جزيلا. تسلم ان شاء الله. تسلم شكرا شريك شكرا استاذ شكرا. مجبل، تحياتي، مع السلامة. اور آپ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ ابھی الطاف خان صاحب بھی ہیں، ابھی ہم یہ ساری انالائز کرتے ہیں اس کیمپین کو، اور عمان سے بھی امیر حمزہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم ایک کوئک بریک لیتے ہیں، اور بریک آنے کے بعد الطاف آپ کے ساتھ بھی، اور عمان سے جو ہے، جو مفتی اعظم نے عمان نے بات کی ہے، اس پہ بھی ایک کوئک بات کر کے، اور ہم ذرا اس پہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور یقیناً آپ بھی بڑا غور سے آپ فالو کر رہے تھے، اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ تو ایک کوئک بس وقفہ ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، میرے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ Keen eyes search for signs of the destination. Discover your talent, your passion and brilliance. Minhaj University. Discover your wings. Admissions open. नए दौर का नया प्लेट, टीनेज का बना क्रेज, प्लेट है ये शानदार, ट्रीट प्लैटिनम जबरदस्त धार। آپ پی ٹی وی نیوز دیکھ رہے ہیں، ہم براہ راست ہیں اسلام آباد سے، پروگرام ریاست ہے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں وفاقی وزارت اطلاعات کی جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے اس کے ڈائریکٹر کمیونیکیشنز ہیں، اور ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں الطاف اس چیزوں کے اوپر۔ اب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ کویت سے ایک سیاستدان، ایک لائر تھے، مجبل شریک ہے، انہوں نے بھی بریکنگ نیوز دی ہے الطاف، یہ کہ جمعے کو، اب عربی میں تو کیمپین شروع ہوگی، لیکن باقی انگلش میں اور مسلمان ممالک، عرب ممالک مل کے آفیشلی اس جمعے کو جو آ رہا ہے اسی ہفتے، باقاعدہ بوائکٹ انڈین پروڈکٹس کیمپین شروع ہونے جا رہی ہے۔ عربی میں شروع ہو گئی تھی، پروڈیوسر صاحب آپ بیچ میں ویسے دکھا سکتے ہیں وہ جو شروع کے جو ٹویٹس ہیں اس کیمپین کے،
کس طرح وہ انڈین پروڈکٹس جو ہے وہ سامنے لا کے عربی میں کم از کم یہ کیمپین شروع ہو چکی ہے. باقی اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں, اس میں ترکی سے ہیں, اس میں گلف سے ہیں, مصر سے ہیں, اردن سے ہیں, اور اس میں ایون انڈیا سے لوگ ہیں. نہ صرف مسلمان انڈین ہیں بلکہ ہندو جو ہیں انڈین شہری جو نالا ہیں اور تنگ ہیں یہ RSS والوں سے اور BJP والوں سے, وہ بھی اس کیمپین میں شامل ہیں, جیسے کہ مجبور شریف بتا رہے تھے. الطاف ذرا اس پہ تھوڑا سا تجزیہ ہم کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ ابھی اس وقت جو ہے مسقط عمان سے جناب امیر حمزہ صاحب ہیں, جو کہ ایڈیٹر ہیں اوورسیز نیوز نیٹ ورک ONN, جو کہ عمان بیسڈ نیوز نیٹ ورک ہے, اور وہ عمانی حکومت کے مختلف اداروں کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں, یعنی کہ وزارت اوقاف مثال کے طور پہ, اور جو دوسرے ایسے ادارے ہیں. بہت شکریہ امیر صاحب, آپ میرے ساتھ ہیں, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام امیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا ہے. تو اچھا ابھی ہم جو ہے کوئکلی آپ سے, اس سے پہلے کہ الطاف ہم بات شروع کریں, میں کوئکلی امیر آپ سے جو ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو بہت بڑی خبر ہے کہ مفتی اعظم عمان نے یہ جو بیان جاری کیا ہے, اور یہ بیان جو ہے ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی ڈپلومیٹک بیان ہے, بہت اسٹریٹ فارورڈ بیان, اور انہوں نے کھل کے کہا کہ بھارت کے اندر سرکاری سرپرستی ہو رہی ہے, حکومتی لوگ ہیں جو سرپرستی کر رہے ہیں ان ایکسٹریمسٹس کے, RSS کے, جو قتل عام کر رہے ہیں مسلمانوں کا. تو بڑے کھل کے یہ بیان ہے, اور اس میں مسلمان ممالک کو بھی اور دنیا کو بھی کہا گیا ہے, صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں وہ سب اکٹھے ہوں اور اس کی روک تھام کے لیے کچھ کریں. تو تھوڑا سا بتائیں مفتی اعظم صاحب نے, ان کے بارے میں بتائیں. میں آپ ہی کے ساتھ ہمارے وزیر اوقاف جناب پیر نور الحق قادری صاحب تھے, وہاں پہ دورے پر آئے ہوئے تھے مسقط عمان آج سے کوئی 1.5 سال پہلے, اور انہی کے ساتھ وفد میں اتفاق سے مجھے بھی خوش نصیبی تھی کہ میں بھی ساتھ تھا, اور آپ بھی موجود تھے وہاں پہ, اور ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی مفتی اعظم صاحب کے ساتھ. انتہائی یعنی میں کہوں کہ ہمبل انسان اور محبت کرنے والے, اور خاص طور پہ پاکستان سے ان کی بڑی دل لگی ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے. تو تھوڑا سا آپ بتائیں. جی السلام علیکم احمد بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ عالم عرب کے حوالے سے, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑا خلا ہے, پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں, عالم عرب میں پاکستان کے مسائل کو, کشمیر کے مسئلے کو اس طریقے سے اجاگر جس طریقے سے کیا جانا چاہیے تھا اس طریقے سے ماضی میں نہیں کیا گیا. لیکن ابھی جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی جو اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے ان کی گفتگو تھی, اس کو پوری دنیا نے, عالم اسلام نے سراہا, بلکہ اس کے ان کے خطاب کے سب ٹائٹل عربی کے ساتھ بڑا نشر ہوا. اور جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اسلاموفوبیا پہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے جس طریقے سے مؤثر موقف اپنایا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. لیکن ابھی بھی میں اپنی بات کے آغاز سے پہلے بس یہ بات کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے توسط سے, آپ بھی بلکہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ وزیر خارجہ پاکستان کو وزارت خارجہ میں ایک ایسا انفارمیشن ڈیسک قائم کرنا چاہیے جو عرب دنیا کے ساتھ, عالم عرب کے ساتھ, مشرق وسطیٰ میں پاکستان کو اچھے طریقے سے جو ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, یہ جعلی خبریں چلائی جاتی ہیں, جس کا اپنے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ کس طریقے سے انڈیا کی وہ لیب جو فیک نیوز پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جس میں پاکستان کے چہرے کو, مثبت صورت کو مسخ کیا جاتا تھا. بالکل. تو اس حوالے سے امیر, میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو میں مزیدار ایک بات بتاؤں کہ آپ نے بالکل وزارت خارجہ تو بڑی ذمہ داری ہیں, وہ تو کافی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, اور وہ یہ بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک اور اچھی چیز یہ کہ آپ ابھی, آپ سے جب بات ختم ہو جائے گی تھوڑا سی میری الطاف صاحب سے بھی بات ہوگی, اور یہاں پہ یہ کام ایکچولی آپ کو خوشی ہوگی سن کے, دیر آئے درست آئے, یہ کام شروع ہو گیا ہے اور بڑا زبردست طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے انشاءاللہ جو ہے
بس اس میں جو کوتاہی ہے ہماری الطاف وہ تھوڑی سی ہے کہ ہم مڈل ایسٹ میں شاید ابھی ہم دنیا کو ذرا اور بھی ہماری مسئلے تو بہت سارے ہیں ہمارے, افغانستان ہے, انڈیا ہے, ابھی یہ شروع ہو گیا ہے اور ادھر بھی آ جائے گا یہ چیز جو ہے. اچھا میں آپ سے چلے بڑی خوشائند بات ہے احمد بھائی, یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں آپ جیسے جو کریڈیبل صحافی ہیں جو عالم عرب سے بڑے اچھی طرح واقف ہے وہ پاکستان کے اس موقف کو بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے. اور جو آپ نے مفتی اعظم عمان کی بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمان کا پاکستان کے ساتھ ایک بڑا تاریخی برادرانہ اور عقیدے کا تعلق ہے اسلام کا, اور جو مفتی اعظم کی شخصیت ہے وہ بڑی ان کی مؤثر آواز ہے عالم اسلام پہ کہ ہر بڑے فورم پر, عالمی فورمز پر انہوں نے ہر ظلم کے خلاف مؤثر طریقے سے اپنی بات کی انہوں نے. اچھا امیر صاحب میں آپ کو بالکل میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں امیر, میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں, میں بڑی معذرت سے کر رہا ہوں ایکچولی, آپ شروع سے پروگرام میں ساتھ ہیں ہمارے, ایکچولی وقت بہت شارٹ ہے ہمارے پاس اور ہم نے کوئکلی کور کرنا ہے اس چیز کو. تو آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ مفتی اعظم صاحب کے جو یہ بیان ہے اس کے محرکات تھوڑے سے بتائیں. جی جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ اس طریقے سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور یہ سارا ریاستی سرپرستی میں ہو رہا ہے, تو جب ان کو یہ چیز کی خبر ملی تو فوراً سے انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس چیز کو بڑی سختی کے ساتھ اس کی مذمت کی اور کہا کہ جو ان حکومتی سرپرستی میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے یہ اس طریقے سے ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں انسانیت کے ناطے پوری دنیا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوں. ان کے اس ٹویٹ کے بعد جو عمانی سوسائٹی میں ان کے جو دانشور, انٹلیکچوئل اور سول سوسائٹی کے لوگوں کی جانب سے جو ریئیکشن دیکھنے کو ملا وہ بڑا میرے لیے بڑا حیران کن بھی تھا کہ ایک دن میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ہیش ٹیگ کیا کہ جو انڈیا ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. تو یہ ان کے ٹویٹ کے بعد ان کی سوسائٹی میں پڑھے لکھے طبقے نے بڑا اسٹرانگ طریقے سے یہ میسج دیا اور یہ ٹرینڈ چلایا کہ بجائے انڈیا کے چاول استعمال کرنے کی بجائے پاکستان کے چاول استعمال کیے جائیں, اور جو ہندو کمیونٹی ہے جو لوگ ان کے جن کے پاس کام کرتے ہیں ان کو یہ میسج دیا جائے کہ ہم ہرگز مسلمانوں پر کسی بالکل صحیح ہے. اچھا میرا وقت بالکل کم ہے امیر بھائی, میرا وقت بالکل کم ہے. ایک کوئکلی ایک کویسچن ہے, عمان کے obviously دوسرے ممالک کی طرح بڑے اچھے کلوز تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ, تو مفتی اعظم جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک اہم سرکاری شخصیت ہیں, تو اس پہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں عمان کے اور بھارت کے, ظاہر ہے یہ تشویشناک بات تو ہوگی انڈین گورنمنٹ کے لیے. تو جی آپ نے بالکل یہ صحیح فرمایا. ہر ملک کے خارجہ اپنی پالیسیز ہوتی ہیں لیکن ان کے ڈومیسٹک تعلقات ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا چونکہ جو مفتی اعظم عمان ہے وہ ان کی عوام کی آواز ہیں اور ان کے ٹویٹ کے بعد عمانی عوام میں جس طریقے سے رد عمل دیکھنے کو ملا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو لوگوں کی رائے پر جانا چاہیے جس طریقے سے ان کی عوام میں پاکستان کی محبت ہے. بالکل امیر حمزہ صاحب جو ہے, میں آپ سے یہاں پہ بہت معذرت کے ساتھ, وقت کیونکہ بہت شارٹ ہو گیا ہے اور میری اور ہماری جو ہے یہاں پہ نشست آپ کے ساتھ ایک اور ہوگی جو ہم نے پاکستان اور عمان تعلقات, عمان انتہائی اہم ملک ہے گلف میں بھی اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی, اور اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور آپ سے اچھا ماہر عمانی امور کوئی ہو نہیں سکتا, تو اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ امیر حمزہ صاحب تھے جو کہ ایڈیٹر ہیں اوورسیز نیوز نیٹ ورک کے, مسقط عمان سے جوائن کرے تھے. الطاف یور ٹیک آن آل آف دس. اردو میں اوکے فرسٹ یہ I'll just give a little background کہ like you know جو چیزیں ہوتی ہیں real world میں, پہلے آپ فالو کر رہے ہیں اس کو, مانیٹر کر رہے ہیں absolutely یہ جو کیمپین ہو رہی ہے. as I said کہ like you know اتنی بڑی کیمپین ہے, of course like ہماری نظروں سے تو کوئی گزری ہے. thing is کہ جو چیزیں آپ ریئل ورلڈ میں کرتے ہیں اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آن لائن ورلڈ میں.
اور یہ انڈینز جو ہیں وہ ابھی بھی ڈینائل میں ہیں. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ ان جو اپنے لوگوں کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو سارا فیک نیوز نیٹ ورک ہے اور یہ فیک نیوز چلا کے نا ہمارے خلاف ایک کیمپین چلا رہے ہیں. پاکستان بھی اس کا حصہ ہے, حالانکہ پاکستان کدھر اس کا حصہ ہے. یہ تو لائک اٹس پیورلی وہ ہیش ٹیگ بھی عربک ہیش ٹیگ ہے. تو ہاؤ ڈز اٹ ہیو پاکستان, اور اتنی اچھی عربی تو ہماری ہے بھی نہیں. سو اینڈ دین اس میں الجزیرہ, TRT, کوئی فیک نیوز نیٹ ورک کچھ نہیں ہے, تو مین اسٹریم میڈیا ہے اور وہ آپ کی ویڈیو دکھا رہے ہیں اینڈ وہ یہ اپنے لوگوں کو بتا رہے کہ یہ سارا فیک ہے. حالانکہ اگر آپ جیسے انہوں نے آپ بتایا کہ لائک کرونا پھیلانے کا الزام لگا دیا مسلمانوں پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ لائک یہ انہوں نے ایک آپ نے بڑا اچھا کام کیا الطاف کہ آپ مانیٹر کر رہے ہیں, لیکن سرکاری طور پہ بھی آپ نے جوائن نہیں کیا اس کیمپین میں تاکہ انڈیا کو موقع نہ ملے یہ کہنے کا کہ یہ پاکستان سے ہو رہا ہے. اٹس آرگینک. یہ تو ہمارے لائک ابھی یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ 2018 میں یہ ہیش ٹیگ چلا, 2019 میں چلا, 2020 میں چلا, یس جب بھی ایگزیکٹلی یہ چلے, یہ کیمپین چلی اور انہی علاقوں سے انہی لوگوں نے اسی ڈایاسپورا نے انہی اوپینین میکرز نے یہ چلائی. بیکاز جب بھی مسلمانوں پہ انڈیا میں 2018 انہوں نے کشمیر کا واقعہ کیا, 2019 میں پھر اس طرح کی لنچنگز ہوتی رہیں. ابھی بھی یہ آسام, ایکچولی یہ جو ہیش ٹیگ چلا تھا it was after the Assam incident, جہاں پہ انہوں نے تقریباً 1300 لوگوں کو 1300 گھر مسلمانوں کے ایوکٹ کیا, 2 کو وہاں پہ باقاعدہ ان کو پوائنٹ بلینک شوٹ کیا, اور وہاں پہ وہ غریب ترین لوگ ان کو لائک بالکل, اور وہ خاص طور پہ جرنلسٹ انڈین وہ جو چھلانگے حرمتی کر رہا ہے. تو لائک وہی یہ اب یہ تو کیا سوچتے ہیں کہ لائک اچھا ایک چیز بتائیں الطاف کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کیمپین میں؟ یہ کیمپین تو چل رہی ہے, what can we do آپ کے خیال میں؟ as a human being, as a citizen of this world, as Pakistanis, as a Pakistani, as a Pakistani, of course we should lend support in any way possible, because I mean یہ مسلمان ابھی وہ جب انڈینس کو وہاں پہ جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی وہ ہوتی اسی لیے کیونکہ وہ مسلمان ہیں. یہ درد اگر یہ جو اس طرح کی کیمپین چلی ہے نہیں, لیکن الطاف یہ کیمپین میں دیکھ رہا ہوں اب اس میں ابھی تو خیر یہ عربی میں ہے نا, تو آبویسلی ہمارے ہاں تو اردو میں یا دوسری پاکستانی زبانوں میں یا انگریزی میں ہمارے ہاں تو ٹویٹ پہ کام ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ. اب یہ جمعے سے شروع جائے گی انگلش میں بھی, لیکن ہماری سول سوسائٹی مجھے نہیں لگتا کہ ہم فالو کر رہے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. it's tragic کہ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے, بٹ it's just that وہی والی بات ہے کہ لائک یہ ابھی اسی طرح سے انڈیا میں یہ جو واقعات ہوتے تھے اس طرح کے جو کرونا سے ریلیٹڈ تھے, تو باقاعدہ آسٹرسائز کر دیا تھا مسلمانوں کو وہاں پہ, تو کوئی بیک لیش وہاں گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تھی, اور لوگ وہاں پہ باقاعدہ لائک مسلمانوں کا بائک آؤٹ کر رہے تھے ایک قسم کا کہ کرونا کی وجہ سے پھیلا ہے. پھر OIC نے اس پہ ایک بیان دیا کہ لائک یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تب جا کے پھر انڈین گورنمنٹ نے اس پہ بولا کہ لائک مودی کا ایک ٹویٹ آیا کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہاں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, اور بلکہ میں یہ بھی بتا دوں ساتھ کہ یہ جو کویت چھوٹا سا ملک ہے, لیکن انہوں نے وہ جو کابینہ نے پچھلے مارچ میں پچھلے سال بیان نکالا تھا, تو اس کے بعد باقاعدہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے لیکن وزیر خارجہ کو فون کرنا پڑا کویت کو کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں. اسی ہیش ٹیگ پہ قطر کی ایمبیسی نے باقاعدہ ٹویٹ کیا, مطلب دے آر فیلنگ دا پین. سو لائک وہی والی بات کہ لائک ایک تو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے ہمیں ایز سٹیزن آف دس ورلڈ, اور وہاں پہ جہاں کبھی بھی دنیا بہرحال یہ جمعے کو ہم آپ اس پہ جوائن کریں. اور ایک چیز اور ہے الطاف کے یہ موقع بھی ہے, اگر وہاں پہ چاول بوائکٹ ہو رہے ہیں, انڈین پروڈکٹس جو ہیں, تو کیوں نہ پاکستانی پروڈکٹس کو پروموٹ کیا جائے. وہ بیسکلی انڈینز جو تھے وہ ان کے گلے پڑ گیا, وہ ہمیں گلوبل انڈیکیشن کرنا چاہ رہے تھے اس کو باسمتی چاول کا. اچھا میرا وقت بالکل ختم ہے, کل ملاقات ہوگی, مجھے اجازت دیجیے, اور الطاف خان صاحب کو بھی, اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان تھے عمان سے اور کویت سے, کل ملیں گے. اللہ حافظ.